نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 127 سے ہم شروع کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یرفع سے پتہ چل رہا ہے کہ بنیاد بنانے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بنیاد اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی بنیاد یا فاؤنڈیشن تو پہلے سے موجود تھی، دیواریں بلند کر رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اول، پہلا کنسٹرکشن جو کیا گیا خانہ کعبہ کا، وہ آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کروایا گیا تھا۔ وہ دیواریں بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، بنیادیں تو موجود تھیں۔ اتنا نیک کام، اللہ کا پسندیدہ کام کہ اللہ کے گھر کی دیواریں کھڑی کر رہے ہوں، اور یہ کام بھی اتنی بڑی بڑی قربانیاں کرنے کے بعد اب کام ملا ہے۔ تب بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ٹھیک ہے اب میں اتنی قربانیاں دے چکا، اب میں جو بھی کام کروں گا، میرا ہر کام، میری ہر دعا اللہ ضرور قبول کر لے گا۔ انڈرسٹوڈ نہیں لیا، فور گرانٹیڈ نہیں لیا اللہ کی مرسی، اللہ کی رحمت کو، اپنے اعمال کی قبولیت کو اپنا حق نہیں سمجھا۔ ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پہلے قربانیاں دلوائی جاتی ہیں، امتحانات لیے جاتے ہیں، اور جو امتحانات میں پورے اتریں ان کو کام دیا جاتا ہے۔ کچی اینٹیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، کچے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ پہلے اللہ ان کو آزماتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، پکا کرتا ہے، اور اس کے بعد ذمہ داری دی جاتی ہے، پھر کام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کا، اللہ کے حکم سے وہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ کوئی نیکی اس قابل نہیں ہوتی کہ خود بخود قبول ہو جائے جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو۔ یہ ہے عاجزی جو بندے میں اللہ کو مطلوب ہے۔ چلیں اس سے پہلے سے ہم شروع کرتے ہیں، پوری ہم سائیکل دیکھتے ہیں نا۔ اگر کسی پر آزمائشیں آ رہی ہیں، دین کے راستے میں مشکلات آ رہی ہیں، صبر کے مراحل اس پر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آزمایا جا رہا ہے اور کوئی کام لینا مقصد ہے، تبھی اللہ آزما رہا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر پازیٹیو جذبات، مثبت جذبات پیدا کرتی ہے۔ اپنی پریشانیوں پر یا اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں سے پھر انسان گھبراتا نہیں۔ اگر اس کو وقت پر یہ بات یاد آ جائے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، مجھے پختہ کر رہا ہے، ضرور کوئی خدمت میرے سپرد کرنی ہوگی، اللہ کے دین کا کام کرنے کی اگر کسی کو توفیق مل جائے، اور جب کام کرنے کی توفیق مل جائے تو انسان اب یہ نہ سوچے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد تو اب اللہ نے مجھ کو پسند کیا ہے کام کے لیے، تو اب آٹومیٹکلی میرا ہر کام اللہ قبول ہی کرے گا، مجھے تو بس توفیق اب مل گئی۔ توفیق کا مل جانا یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اور پھر اس کام کا قبول کر لینا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ خود بخود وہ مستحق نہیں بن جاتی نیکی کے قبول ہو جائے، یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اپنی قابلیت کے اوپر کوئی فخر نہیں کہ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا ہے، اللہ مجھ سے اپنا گھر بنوا رہا ہے، میں کتنا قابل ہوں، میں کتنا اعلیٰ ہوں۔ نہیں، کوئی قابلیت پر فخر نہیں، بس قبولیت کی فکر، تقبل منا، اللہ تو قبول فرما لے۔ بعض دفعہ
ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے اور ہم اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری نیکی پر تو اپروول کا سٹیمپ لگ گیا، یہ تو قبول ہوئی ہی ہوئی، یقیناً قبول ہو گئی۔ تو قبولیت کی انسان فکر کرے۔ اور یہ جو الفاظ آ رہے ہیں انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑی گہرائی ہے اس کے اندر۔ اس میں خوف بھی ہے، اس میں امید بھی ہے کہ اللہ اگر جو یہ دعا ہم کر رہے ہیں، سمیع کا تعلق کس سے ہے؟ زبان کے الفاظ سے، اللہ تو سننے والا ہے، اور علیم کا تعلق کس سے ہے؟ نیت سے، دل کی گہرائی میں کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا محرکات ہیں، انٹینشنز کیا ہیں، ایموشنز کیا ہیں، علیم کا تعلق اس سے ہے۔ تو امید کس طرح سے؟ امید اس طرح کہ اللہ جو ہماری اچھی نیت ہے تو جانتا ہے، اور خوف کیا کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ نیت کے اندر کوئی ٹیڑھ ہو یا کوئی خرابی ہو، ہم ہی نہ جانتے ہوں، تو اللہ اگر تو نے قبول کیا تو یقیناً تیرا بہت بڑا کرم، اور اللہ اگر تو نے ہمارا یہ کام قبول نہ کیا تو تو نے کوئی ظلم نہیں کیا ہمارے اوپر، ہماری ہی نیت کے اندر کوئی خرابی ہوگی، ہمارے اپنے اندر ہی کوئی کمی ہوگی جو تیرے علم میں ہے اور ہمارے علم میں نہیں۔ یہ رویہ انسان کو پھر بہت خوشگوار حالات سے دوچار کرتا ہے۔ کوئی نعمت جو ملے وہ اپنا حق نہیں لگتی، پھر نا وہ بڑا خوبصورت تحفہ لگتی ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان کہتا ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ اور اب آگے مزید دعا مانگ رہے ہیں، آیت 128، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، تو بنا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد، ہماری نسل میں سے ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ بہت ہی پیاری دعا کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ مراد کیا ہے؟ بنائے رکھ، کہ اللہ اتنی عمر ہو گئی، آج تک تو ہم تیرے فرما بردار ہیں، آج کے دن ٹو ڈیٹ تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، پتہ نہیں کل رہتے ہیں یا نہیں۔ صراط مستقیم ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ اس پر آ گیا اب وہ ہمیشہ ہی رہے گا، ہو سکتا ہے کوئی غلط ٹرن لے لے، صراط مستقیم سے اتر جائے۔ تو یہ دعا ہے اس میں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، آج بھی اور کل بھی۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں جو دعا آتی ہے، اتنی عظیم دعا ہے کہ اس کو مانگنے سے کوئی بھی اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اب مجھے اس دعا کی ضرورت نہیں۔ انبیاء بھی آخری دم تک، آخری سانس تک یہ دعا مانگتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی آخری دم تک نماز پڑھی اور نماز میں یہ دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی تو ہمارا سفر جاری ہے نا، ابھی تو ہم زندہ ہیں، پتہ نہیں کتنے سال ابھی آنے باقی ہیں۔ ہمیں تو قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، جب تک اپنی منزل کو نہ پہنچ جائیں، جب تک موت نہ آ جائے، جب تک ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ کچھ لوگ دیکھے گئے، آئے سیدھے راستے پر، عمل شروع کیا، نیکیاں شروع کی، اور اس کے بعد پھر بھٹک گئے یا عمل چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز انسان کے اندر خشیت رکھتی ہے۔ دیکھیں جب کوئی چیز بہت پریشس ہوتی ہے نا ہمارے پاس، تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ آج یہ چیز میرے پاس ہے، کہیں کل چھن نہ جائے۔ تو ہدایت بھی بڑی قیمتی چیز ہے، اور ہدایت کی حفاظت دعا سے ہوتی ہے۔ ہدایت کی حفاظت کے لیے دعا استعمال کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ مجھ کو ہدایت دے، ہدایت پہ رکھ۔ اور پھر اسلام کے بھی تو بہت سے درجے ہیں، فرما برداری کے بھی تو بہت سے لیولز ہیں۔ ایک بیسک لیول ہے، ایک اس سے اونچا، ایک اس سے اونچا۔ ابراہیم علیہ السلام جس درجے کو پہنچے تھے اسلام کے، وہ بھی مسلم تھے، ایک میں اور آپ بھی مسلم ہیں، ہے نا؟ تو ہم اسلام اور اسلام کا فرق دیکھ لیں۔ فرما برداری سب کی ایک جیسی نہیں ہے، تو فرما برداری کے بھی، اوبیڈینس کے بھی بڑے درجے ہیں۔ اتنے اعلیٰ درجے پر ہونے کے باوجود ابھی ابراہیم علیہ السلام کو اور طلب ہے کہ اللہ اور زیادہ مجھ کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور جتنا ہے اس کو برقرار رکھ اور قائم رکھ۔ اپنے لیے دعا مانگی
اور اپنے بیٹے کے لیے بھی مسلمین فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ اس میں آپ دیکھیے دعا کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ دعا سے پہلے نیکی کی ہے، نیکی کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنے کے بعد جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ابھی اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو روایتی تصور بیٹھا ہے دعا کا، وہ تصور یہ ہے کہ دعا صرف جانماز پر مانگی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ کوئی کام کر رہی ہیں، اس وقت آپ بیٹھی ہیں، آپ کے خیال میں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی نیت کو دوبارہ سے ذرا چیک کیجئے، آپ کیوں کر رہی ہیں یہ؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوں، اللہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی خیال دل میں آئے اسی وقت دعا مانگ لیجئے، انتظار مت کیجئے کہ ابھی تو میں لکھ رہی ہوں، پھر میں گھر جاؤں گی، اس کے بعد جب میں جانماز پر کھڑی ہوں گی تو میں دعا مانگوں گی۔ ابھی ہیئر اینڈ ناؤ فثم وجہ اللہ ہم نے پڑھا تھا نا، ہر جگہ تم اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم سمجھتے شاید اس وقت ہم لکھ رہے ہیں نا تو اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے، ابھی اللہ شاید سنے گا تھوڑی، نعوذ باللہ، اللہ ایسا محتاج نہیں۔ اللہ بیک وقت دیکھتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، بیک وقت خبیر ہے اور قبول فرماتا ہے۔ تو جوں آپ نیکی کرتی جائیں، آپ دعا کرتی جائیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ہیں۔ تو دعا کی کہ اللہ ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور اگلی نسل تک کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ایک امت بنا، امتا مسلمتا لک، ایک ایسی امت جو کہ تیری فرما بردار ہو۔ 7 پشتوں کے لیے ہدایت مانگی۔ جب آپ کو یاد آ جائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، اور اولاد کی اولاد 7 پشتوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ میری 7 پشتوں کو ہدایت دے، اللہ میری 7 پشتوں کو حلال کھلا، اللہ میری 7 پشتوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ مانگیے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، اللہ کی دین لامحدود ہے۔ ہم مانگنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم مانگنے میں کمی کر جاتے ہیں، اللہ تو بے انتہا دینے پر قادر ہے۔ ہم مانگنے والے تو بنے، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اب جب مسلم بننے کی دعا کی تو پھر لازمی طور پہ اللہ سے دعا یہ بھی کی کہ اللہ تو ہمیں بتا ہم تیرے مسلم کیسے بنے، ہم فرما بردار بننا چاہتے ہیں۔ اب طریقہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ فرما برداری ہم کریں تو کیسے کریں۔ کسی بھی ملک کے قانون کی آپ فرما برداری کرنا چاہتی ہیں، کسی لا کو آپ اوبے کرنا چاہتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھی ہیں اس ہال کے اندر، آپ چاہتی ہیں کہ آپ جو بھی لاز ہیں اس ہال کے آپ اس کو فالو کریں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لا پتا ہو، جاننا ضروری ہے۔ آپ ہم سے کہیں گی کہ آپ ہمیں طریقہ بتائیے، ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم اوبے کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے اوبے کریں، یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب فرما برداری کی دعا مانگی تو ساتھ ہی ساتھ دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو دکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مناسک منسک کی جمع ہے، نون سین کاف مادہ ہے، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں دھونا اور پاک کرنا، پیوریفائی کرنا، کلینز کر دینا۔ اسی سے لفظ نسک بنا ہے۔ نسک کا مطلب ہوتا ہے قربانی، سیکریفائس۔ قربانی بندے کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو منسک دراصل قربانی کا طریقہ، سیکریفیشل ریچولز کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ جو حج کی مختلف رسومات ہیں، ریچولز آف حج، اس کے لیے بھی مناسک حج کا لفظ ہم سنتے ہیں۔ اب انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں طریقے سکھا دے۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے طریقے سکھائے۔
اب تھوڑا سا یہاں رک کے ہم نیکی کا تصور جو ایک روایتی موجود ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں جو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نیکی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی یا نہیں؟ بتائیے، کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں نا ہمیں اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیت کتنی پاک تھی، کتنی پیور تھی، کوئی شک ہے ہمیں اس میں؟ ان کی نیت کی پاکیزگی میں، پیورٹی آف انٹینشن میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہمیں نہیں ہے۔ ان کے خلوص میں، ان کی للہیت میں کوئی شک ہے ہمیں؟ کوئی شک نہیں۔ تو خود ہی طریقہ کیوں نہیں سوچ لیا انہوں نے؟ اگر یہ 3 چیزیں ضروری ہیں کہ ان 3 چیزوں کے تحت جو کام کیا جائے وہ نیکی شمار ہوگا، کہ نیت اچھی ہے، خلوص ہے، اللہ کی محبت میں کام کر رہے ہیں، تو جس بھی طریقے سے کر لیں، کیا ایسے نیکی ہوتی ہے؟ لیکن ہمیں اپنے معاشرے میں یہ ہی ایک مزاج ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت خلوص سے کر رہے ہیں، تو کیا ہوا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ کوئی حرج تو نہیں ہے، ہماری نیت تو بہت اچھی ہے، ہمیں اللہ سے محبت تو بہت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس طرح نہیں سوچا کہ میری نیت بہت اچھی ہے، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، قربانیاں بھی اتنی دی ہیں اور اللہ نے اور نیکیوں کی توفیق بھی مجھ کو دے دی، اس کا مطلب ہے قبول بھی کی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے، تو کیوں نہ میں خود ہی کوئی طریقہ بنا لوں عبادت کا۔ انہوں نے خود طریقہ نہیں بنایا۔ پھر اسی مثال کو ذہن میں لے کر آئیے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آپ فرما برداری کرنا چاہتی ہیں، آپ وہ لاز اوبے کرنا چاہتی ہیں جو یہاں کے ہیں، اب آپ خود ہی کوئی لا بنا کر بیٹھ جائیں تو کیا یہ فرما برداری ہوگی؟ حالانکہ آپ کی نیت میں کوئی شک نہیں، لیکن نہیں، اپنی طرف سے آپ فرما برداری کر رہی ہوں گی، لیکن کر رہی ہوں گی نافرمانی۔ ہو سکتا ہے کرسیاں آپ کسی اور ڈائریکشن میں رکھ دیں، ہو سکتا ہے کچھ اور تبدیلی آپ یہاں پر کر دیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں، تو وہ تو اپنی طرف سے فرما برداری ہو رہی ہوگی، لیکن دراصل احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے، اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، خلوص بھی ضروری ہے، اور صحیح طریقہ بھی ضروری ہے۔ طریقہ خود سے ایجاد نہیں کیا جا سکتا عبادت کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، کرنا تھا کسی کو تو ابراہیم علیہ السلام کرتے، ان سے بڑھ کر کوئی اس لائق، اس قابل نہیں تھا کہ وہ نیکی کا طریقہ ایجاد کرتے، لیکن نہیں کیا۔ اس عبادت کے طریقوں کی اہمیت ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اور رسول، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، خود اپنی مرضی سے یہ کام نہیں انہوں نے کبھی کیا، بلکہ یہ پورے کا پورا اختیار صرف اور صرف اللہ کا اپنا ہے۔ یہ اللہ کا پروگیٹو ہے کہ وہ عبادت کا طریقہ بتائے کہ میری عبادت اس طرح سے کرو۔ اور جب انبیاء کو اختیار نہیں اور انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تو بتائیے ہمیں کہاں سے اختیار حاصل ہو گیا کہ ہم نت نئے طریقے ایجاد کر لیں اور پھر جسٹیفائی کر لیں کہ ہم بہت محبت سے کر رہے ہیں، بہت خلوص سے کر رہے ہیں، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، چلیں طواف ہی کی مثال لے لیں۔ طواف ہم کیسے کرتے ہیں؟ کاؤنٹر کلاک چلتے ہیں نا، گھڑی کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے خلاف چلتے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے چلو میں گول گھڑی کی طرح گھومنا شروع کر دیتا ہوں کلاک وائز۔ کیا فرق تھا؟ 7 ہی چکر ہیں، خانہ کعبہ کے گرد ہی ہیں، بجائے کاؤنٹر کلاک کے کلاک وائز ہیں۔ اتنا صحیح فرق اللہ قبول فرماتا؟ اتنی سی بھی تبدیلی جو ہے وہ عبادت کے طریقے میں ہو نہیں سکتی۔ عبادت ایجاد کرنے کے لیے ہم کو نہیں بھیجا گیا، ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم دین ایجاد کرنا شروع کر دو، ہم سے کہا گیا تم اطاعت کرو، اطاعت۔ بلا وجہ کا بوجھ اپنے اوپر مت لو کہ تم عبادت کے طریقے ایجاد کرنے شروع کر دو۔ حرج کیا تھا مجھے بتائیں؟ اگر وہ کلاک وائز چل پڑتے تو کیا حرج تھا؟ ہم آج کل یہی پوچھتے ہیں نا کہ بتاؤ حرج کیا ہے اس کے اندر؟ ہم یوں نہیں قرآن یوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ چیز یوں نہیں یوں کر رہے ہیں، تو بتاؤ حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، سیدھی بات۔ دنیا میں تو کوئی حرج نہیں، دنیا میں کیا حرج ہوگا؟ لیکن ہم اپنی طرف سے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں اور پکا یقین ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ نے ضرور قبول کر لیا، جیسے ہمارا جی چاہا ہم نے طریقہ اختیار کیا۔
تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ بڑا اہم مقام ہے اگر آپ کسی کو سمجھانا بھی چاہتی ہیں کہ عبادت کا طریقہ صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. ہم اپنی طرف سے اس کو 19-20 کر نہیں سکتے. آگے مزید دعا مانگی. آیت 129، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا قدرت والا اور حکیم ہے. بعث وبعث با عین ثا مطلب ہوتا ہے بیٹھی ہوئی چیز کو اٹھانا، ٹو ریز. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا مانگی ہے. ہم ان کی کافی طویل دعا پڑھتے چلے آئے ہیں اب تک. شروع میں انہوں نے اپنی نسل کے لیے جسمانی غذا مانگی تھی، رزق مانگا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ثمرات سے، پھلوں سے ان کو رزق دے. اور ظاہری امن مانگا تھا کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یعنی کہ شہر مکہ کو. تو جسمانی غذا مانگی اپنی اولاد کے لیے، ظاہری امن مانگا اپنی اولاد کے لیے. ہم بھی مانگتے ہیں، ضرور مانگیں. بعض دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے دعا کرے کہ اللہ میری اولاد کو بہت اچھی نوکری مل جائے، بہت اچھی جگہ میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، یہ سکھی رہیں، دنیا میں خیریت سے رہیں. پھر کچھ لوگوں کو گلٹی فیلنگ آتی ہے. کوئی گلٹ کی ضرورت نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی آئندہ نسلوں تک کے لیے دنیا کی بھلائی اور خیر مانگی، ثمرات مانگے، پھل مانگا، اچھا رزق مانگا. تو اگر میں اور آپ، ہمارے دل میں یہ تمنا آتی ہے کہ ہماری اولاد اچھا کھائے، سکون سے رہے، کسی کی محتاج نہ ہو، تو گلٹ کی ضرورت نہیں. ہم کیوں اپنی اولاد کے لیے دعا یہ مانگیں کہ اللہ بس سوکھی روکھی دینا ان کو، بس یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگیاں گزاریں، یہ ٹوٹا پھوٹا پہن لیں، ٹوٹا پھوٹا رہ لیں. کیوں اچھی چیز نہ مانگیں اپنے رب سے؟ ضرور مانگیے. لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم صرف یہاں رک جاتے ہیں، ہم اس کے آگے کچھ اور مانگتے نہیں. اب یہاں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر روحانی غذا بھی طلب فرمائی، اس کی بھی دعا کی اپنی اولاد کے لیے، اور باطنی امن، انٹرنل پیس کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. تو جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے دنیاوی امن مانگیں، جسمانی غذا مانگیں، وہاں اپنی اولاد کے لیے ہم باطنی امن بھی مانگیں، انٹرنل پیس، امن، ایمان مانگیں اپنی اولاد کے لیے، اور روحانی غذا بھی مانگیں اللہ سے ان کے لیے، ان کے اسلام کی اور ایمان کے تحفظ کی بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت پہ رکھ، میری اولاد کو، یہ بھٹکے نہ، کھائیں تو حلال کا کھائیں، اللہ ان کو حرام سے بچا لے، اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، کہ اللہ تیری محبت فوقیت رکھے ہر چیز کے اوپر، اللہ تیری محبت ان کے دلوں کے اندر گھر کر جائے. کہ دعا کیجیے گڑ گڑا کے اپنے رب سے. اور ہدایت کی بھی دعا مانگی کہ اللہ کوئی ایسا مستقل انتظام ہو جائے کہ بھٹکنے نہ پائیں، کوئی صالح صحبت، کوئی اچھا بتانے والا متقی پرہیزگار ایسا ہو جو ان کو ہدایت کا سبق پڑھاتا رہے، بھول نہ جائیں. اور اس سے بھی بڑھ کر بلکہ میری اولاد سے آگے دنیا والوں کی ہدایت کا کام لے لے، کہ آگے بھی دنیا والوں کی ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے. اب یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس دعا کی قبولیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیین ہی میں سے تھے، عربوں میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، انہی میں مبعوث ہوئے. پہلا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتکا، کہ وہ پڑھے ان پر تیری آیات، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے. اور یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب بتائیں، یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، کتنا عرصہ لگا قبول ہونے میں؟ 2 دن، 4 دن، 2-4 مہینے، 2-4 سال، 2-4 صدیاں، 2500 سال. 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی. ہم دعا مانگتے ہیں، 1 سال گزر گیا، ہم کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو، اللہ تو سنتا ہی نہیں.
کورس بھی کر لیا پھر بھی نہیں سنتا. تو نہیں، جلدی نہ کریں. جو وقت مناسب ہوگا انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے گا. دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، دعا تو کیے جانی ہے، چاہے آپ کو کتنا بھی مشکل لگ رہا ہو وہ کام. اولاد ہی کو لے لیجئے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی اولاد 40 سال کی ہو گئی ہو، ہم کہیں یہ کہاں ٹھیک ہوں گے اب. ہرگز نہیں، یہ نہیں سوچنا. امید کے ساتھ دعا کیے جانا ہے، کیے جانی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دعا تو کریں گے انشاءاللہ، جب اللہ چاہے قبول فرما لے گا. تب 2500 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں. تلاوت، اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا. الفاظ کی ادائیگی، یہ بھی تلاوت میں آتا ہے اور یہ خود عبادت ہے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے، اس پر اجر ہے. اب کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ عربی میں قرآن سمجھ میں تو آتا نہیں تو تلاوت کا کیا فائدہ. یہ بعض دفعہ اس طرح کے ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں. یا تو ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی بغیر سمجھے پڑھتے رہیں گے، کبھی ترجمہ جاننے کی کوشش ہی نہ کریں، یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں کہ جب ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو عربی پڑھنے کا فائدہ. جیسے کچھ خواتین سے بات ہو رہی تھی، ان میں سے کہنے لگی کہ میں تو عربی میں قرآن پڑھتی ہی نہیں، میں تو صرف انگلش ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں. نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ دوسری ایکسٹریم ہے. عربی میں قرآن پڑھنا یہ خود عبادت ہے اور خود اس پر اجر ہے. جیسے آپ کو وہ حدیث بھی اس دن سنائی تھی، یہ ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، ایک لیٹر، ایک الفابٹ پڑھا، اس نے ایک نیکی کما لی. اور یہ کہ اللہ کے قانون کے مطابق ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم اتنا سا پڑھا تو کیا ہو گیا؟ 30 نیکیاں ہو گئی نا. تو آپ سوچیں، جب سے آپ یہاں آ کر بیٹھیں آپ کا آخرت کا بینک بیلنس کتنا بڑا ابھی نظر نہیں آتا نا. تو ہم اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے، لیکن اس کو ضرور فیل کیا کریں قرآن کی روشنی میں. قرآن وہ روشنی ہے، وہ آلہ ہے جو ہم کو آخرت کا اجر دکھا دیتا ہے، ہماری آخرت کا بینک بیلنس ہمیں دکھا دیتا ہے. تو قرآن کوئی عام کتابوں کی طرح تو نہیں ہے جس میں الفاظ کی اہمیت تو نہیں ہوتی، خالی مطلب کی اہمیت ہوتی ہے. قرآن میں الفاظ کی بھی بہت اہمیت ہے اور مطلب بھی بہت اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہے، یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات ان پر تلاوت کرے، یہ الگ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ الگ ہے. تلاوت الگ آ رہا ہے، تعلیم الگ آ رہا ہے. صحابہ تو عربی زبان خوب اچھی طرح جانتے تھے. نہ صرف عربی ان کی مادری زبان تھی، بلکہ وہ اسی زبان کے اندر شاعری کیا کرتے تھے، خطبے دیا کرتے تھے، پوئٹری، اوریشن سب کر لیا کرتے تھے. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا رسول ہو جو ان کو کتاب کی تعلیم دے. تو تعلیم کو یہاں سمجھ لیجئے، تعلیم کیا چیز ہے؟ یتلو کے اندر تو آ گیا نا پڑھنا، اور یتلو کے اندر صحیح پڑھنا اور سمجھنا دونوں چیزیں آ گئی ہیں. صرف تلاوت کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تلاوت صرف الفاظ پڑھنا ہے، اور تعلیم کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ترجمہ یاد کر لینا تو تعلیم ہو گیا. یہ ہمارے دماغ میں تصور ہے. دیکھیے بہت اہم بات ہے، آپ لوگ غور سے سنیے گا. یتلو علیہم آیاتی کا، تلاوت کے اندر الفاظ کی صحیح ادائیگی، پلس بہت بڑا پلس لگائیں، پلس معنی کا سمجھ آ جانا، یہ تو ہو گئی تلاوت. ترجمے کو تعلیم نہیں کہتے، وہ تلاوت کے اندر شامل ہے. ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ جس کو قرآن کا ترجمہ آ گیا وہ قرآن سمجھ گیا. یہ پھر ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا مطلب آنا کافی نہیں ہے. یہ تو صحابہ کو آتا ہی تھا، جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے مطلب ان کی سمجھ میں آ جاتے تھے. تعلیم اس کے آگے کا درجہ ہے. تعلیم القرآن کچھ اور ہی چیز ہے، تعلیم الکتاب کچھ اور ہی چیز ہے. تعلیم کے لیے رسول ضروری ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو عربی زبان آ گئی وہ سمجھتا ہے کہ اس کو قرآن آ گیا.
اب صرف الفاظ کے مطلب کو لے کر اور وہ جو چاہتے ہیں اس کی تعلیم لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز بالکل درست نہیں.